قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا ہے رب کا ارشاد؟ رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بس ایک جملے میں بات کہہ دوں، جو مانے اللہ کے نبی اس کے لیے بھی رحمت ہے، اور جو نہ مانے اللہ کے نبی اس کے لیے بھی، ماننے والوں کے لیے بھی اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنایا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنایا ہے۔ آپ حضرات اگر جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ایسے وقت میرے سرکار مکہ شریف میں تشریف لے کر آئے، جبکہ مکہ شریف کا ماحول بد سے بدتر ہو گیا تھا۔ کچھ قبیلے کے لوگ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زمین میں دفنا دیا کرتے تھے۔ یہ ہر قبیلے کی بات نہیں تھی مکہ شریف میں، یہ ہر قبیلے کی بات نہیں تھی، بلکہ بعض قبیلے کے لوگ مکہ شریف میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو ایک بات ہے، اور ایک بات اس طرح کی ہے جس کو سن کر آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میں پڑھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، للہ بتا رہا ہوں۔ برادران ملت اسلام، مکہ شریف کا حال اتنا بدتر ہو گیا تھا کہ کوئی انسان اپنی بیوی کو کسی چودھری کے پاس سلا دیتا، اس سے حمل ٹھہرتا، پھر بچہ پیدا ہوتا تو یہ فخر کرتا کہ فلاں چودھری کا بیٹا ہے۔ آپ ذرا سمجھ کے دیکھو کہ حالات کیسے گمبھیر تھے، ذرا سمجھ کے دیکھو کہ حالات کیسے بد سے بدتر تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی غریب کو انصاف نہیں مل رہا تھا، مزدور کو کوئی انصاف نہیں مل رہا تھا، بڑا پرعشوب ماحول تھا۔ اللہ ایسے پرعشوب ماحول میں اللہ نے جب اپنے حبیب کو مکہ المکرمہ کی دھرتی پہ اتارا، اللہ نے جب اپنے حبیب کو مکہ المکرمہ کی دھرتی پر اتارا، تو جانتے ہو مسلمانوں، مکہ میں وہ انقلاب آیا تھا، مکہ میں وہ انقلاب برپا ہوا تھا کہ ایک وقت وہ آیا تھا کہ پیغمبر اعظم ہادی برحق مصطفیٰ جان رحمت نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، مجبوروں کدھر ہو ادھر آ جاؤ، اپنا حق لے کر جاؤ، بے سہاروں کدھر ہو ادھر آؤ، اپنا حق لے کر جاؤ، بے چاروں کدھر ہو ادھر آؤ، اپنا حق لے کر جاؤ، ماؤں کدھر ہو ادھر آؤ، اپنا حق لے کر جاؤ، یتیموں کدھر ہو ادھر آؤ، اپنا حق لے کر جاؤ، بیواؤں کدھر ہو ادھر آؤ، اپنا حق لے کر جاؤ۔ قسم خدا کی، تاریخ مکہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا میرے مصطفیٰ نے صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی حق عطا فرمایا۔ جب آپ مطالعہ کریں گے تاریخ مکہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے نبی نے صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی حق ادا کیا ہے۔ اللہ میرے نبی کے اس انصاف کو سبھی مانتے تھے، پیغمبر اعظم کے اس انصاف کو سبھی مانتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت سچے ہیں اس بات کو بھی سبھی مانتے تھے حضرات۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو حسد کی وجہ سے میرے نبی کو نہیں مانتے تھے، ان کی نسل چلتی رہی، آج بھی ان کی نسل کچھ ہے جو کہتی ہے کہ ہم نبی کو نہیں مانتے۔ ہاں، وہ نسل جو وہاں چلی تھی بھیا، وہ چلتے 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 چلی آ رہی ہے، اور اللہ جانے کب تک چلے۔ ارے ابو جہل بھی مانتا تھا میرے نبی کو، سچا تو ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو جہل بھی مانتا تھا۔ اگر اجازت ہو تو سناؤں، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، جبھی نہ سناؤں گا۔ میرے رسول کا یہ معمول تھا، دوست غور کے ساتھ سننا، میرے رسول کا یہ معمول تھا کہ میرے سرکار نماز عشاء میں قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کیا کرتے تھے۔ میرے سرکار مدینے کے تاجدار فرما روائے کائنات مصطفیٰ جان رحمت قرآن کریم کی تلاوت نماز عشاء میں بلند آواز کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تم اور ہم تو 10-5 منٹ پڑھتے ہیں تو اکتا جاتے ہیں، وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ نے پورے کائنات کو بنایا ہے، وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ نے لوح و قلم کو بنایا ہے، ایک جملہ کہہ کے ختم، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے سارے سنسار کو بنایا ہے، وہ نبی جب قرآن پڑھنا شروع کرتے، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے، رات ختم ہو جاتی، میرے نبی کی تلاوت جاری رہتی۔ ہم تو 2-3 گھنٹے میں، گھنٹے تو چھوڑو یار،
5-10 منٹ نماز اگر لمبی ہو جائے تو خیریت نہیں ہے، اللہ کی پناہ۔ ہاں ہم لوگ بس اسمی اور رسمی مسلمان ہیں، اسمی اور رسمی مسلمان ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرات، نبی قرآن کی تلاوت فرماتے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ابو سفیان کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں بنے تھے۔ ابو سفیان چپکے سے آتے ہیں اور ایک کونے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور میرے آقا مصطفیٰ جو قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، ابو سفیان قرآن کی تلاوت سننا شروع کر دیتے۔ ایک کونے میں ابو سفیان، اسی رات نبی کا سب سے بڑا دشمن، سمجھ گئے ہوں گے، ابو جہل۔ ابو جہل چپکے سے آتا ہے اور آنے کے بعد ایک کونے میں وہ بھی بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد میرے نبی جو اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اس قرآن کی تلاوت کو یہ لوگ سن رہے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، ابو جہل میرے نبی کا چچا نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ابو جہل ہمارے نبی کے چچا ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابو جہل ہمارے نبی کا چچا نہیں ہے، ابو جہل تو مخزومی ہے، میرے نبی تو ہاشمی بھی ہے، قریشی بھی ہے۔ اس کا قبیلہ اور ہے، میرے نبی کا قبیلہ اور ہے۔ حضرات، ابو جہل بیٹھ گیا، نبی کی زبان سے قرآن کی تلاوت سن رہا، اور ایک اور بھی دشمن تھا نبی کا، جس کا نام تھا اخنس۔ کیا نام تھا؟ بولو یار، کیا نام تھا؟ اخنس۔ اخنس اخنس آیا، وہ بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا، اور کونے میں بیٹھ کر جب تینوں قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، نبی کی زبان قرآن، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا سننے میں، بتاؤ کتنا ذائقہ ملے گا سننے میں۔ قرآن کی تلاوت سنتے چلے جا رہے ہیں، میرے نبی قرآن کی تلاوت فرماتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پوری رات گزر جاتی ہے۔ ان لوگوں کو رات کا پتہ نہیں چلتا ہے، ان لوگوں کو رات کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب جب صبح ہو جاتی ہے تو صبح کے وقت میں ایک کونے سے ابو جہل نکلتا ہے، ایک کونے سے ابو جہل نکلتا ہے، ایک کونے سے ابو سفیان نکلتے ہیں، اور ایک کونے سے اخنس نکلتا ہے۔ اور نکلنے کے بعد جب تینوں چلنے لگے تو ایک چوراہے پہ پہنچے۔ جب ایک چوراہے پہ پہنچے تو تینوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب تینوں کی ملاقات ہوتی ہے نا، جب تینوں کی ملاقات ہوتی ہے، تھے تو رسول اللہ کے دشمن تینوں کی ملاقات ہو جاتے ہیں۔ جب تینوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، تب جا کر برادران ملت اسلامیہ ایک دوسرے کی حالت کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کی تلاوت سن کے آ رہا ہے۔ ابو جہل سمجھ جاتا ہے، ابو جہل سمجھ جاتا ہے اخنس قرآن کی تلاوت سن کے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان سمجھ جاتے ہیں کہ ابو جہل قرآن کی تلاوت سن کے آ رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ تو غضب ہو گیا، یہ تو غضب ہو گیا، یہ تو غضب ہو گیا۔ اخنس بولا، ابو جہل اپنی زبان کو بند رکھ، دن بھر تو تم رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہو، دن بھر تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہو، جگہ جگہ پہ کہتے ہو رسول اللہ کی باتوں کو نہیں سننا ہے، عبداللہ کے بیٹے کی باتوں کو نہیں سننا ہے، اور رات کے سناٹے میں جا کر تم وہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تم ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت کو سنتے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، گویا ابو جہل کہنا یہ چاہ رہا تھا، حسد تو یہ کہہ رہا ہے کہ مت جاؤ، مگر ذائقہ یہ کہہ رہا ہے کہ بار بار جاؤ۔ حسد تو یہ کہہ رہا ہے کہ مت جاؤ، مگر ذائقہ کہہ رہا ہے کہ بار بار جاؤ۔ حضرات، میں مختصر کرتا ہوں۔ اب تینوں کہنے لگے، بھیا یہ ابو جہل تو تو لیڈر ہے، ابو الحکم ہے، تو معاملہ خراب ہو جائے گا، ایسا مت کر۔ تینوں نے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر وعدہ کیا کہ آج کے بعد نہیں آئیں گے بھائی، کوئی نہیں آئے گا آج کے بعد۔ چلو ٹھیک ہے بھیا، چلے گئے، دن ختم۔ جب دن گزر گیا نا بھائی، رات آئی، پھر میرے نبی کی بھینی بھینی آواز، سبحان اللہ، جب رسول پاک قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں تو ممکن ہے کہ تینوں میں سے تینوں نے سوچا ہوگا کہ وعدہ تو ہو چکا ہے، کوئی نہیں جائے گا۔ ابو سفیان اٹھے، اٹھنے کے بعد جا کے کونے میں بیٹھ گئے۔ ابو جہل اٹھا، کونے میں بیٹھ گئے رسول اللہ کے گھر کے۔
अखनस उठा, वो भी कोने में जाके बैठ गया। फिर कुरान की तिलावत सुनते थे, पूरी रात खत्म हो गई, सुबह हुई, फिर चौराहे पे मुलाकात। बोले वादा याद नहीं रहा? हमें बोलने से पहले अपने आप को देखो कि तुम्हें भी तो याद ना रहा। अबू जहल तू कैसे आ गया है? हमें बोल रहा, हमें बता रहा, मगर तू तो देख तू कैसे आ गया। बोले चलो, अरे कौम तो गुमराह हो जाएगी, हमारी जो कौम है वो तो गुमराह हो जाएगी कि ये लोग तो दिन में मुखालफत करते हैं और रात में खूब शौक से कुरान की तिलावत सुनते हैं। आज वादा करो कि नहीं आएंगे। पक्का वादा हो गया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इन लोगों के वादे भी कैसे थे। जबकि उस दौर में वादा कर लेते थे तो लोग वादे को वफा किया करते थे। अगर किसी की जमानत ले लेते थे, अपनी जान दे देते थे, मगर उन पे आंच नहीं आने देते थे। वो वक्त था वो हजरात। अब जब तीसरी रात रसूलुल्लाह ने तिलावत शुरू की, इन लोगों की बेकरारी बढ़ गई। किस्सा अल मुख्तसर ये है कि तीनों उठे और उठने के बाद एक एक कोने में जाके बैठ गए। कुरान की तिलावत सुनते सुनते पूरी रात गुजर गई दोस्त, पूरी रात गुजर गई। सुबह कब सुबह हुई पता नहीं। रसूलुल्लाह ने कुरान की तिलावत मौकूफ की। अब ये तीनों अपने अपने रास्ते। फिर मुलाकात हुई। जब फिर मुलाकात हुई तो बोले ये क्या माजरा, ये क्या मामला? वादा तो हो चुका था, फिर क्या मामला? खैर हज़रात, फिर पक्का वादा करके बोलो कि भाई हमारी जो कौम है वो बदअकीदा हो जाएगी, लिहाजा अब ऐसा नहीं करेंगे। तीनों अपने अपने घरों को गए। उधर अखनस बिन शुरैक अपने घर से बड़ा सा डंडा लिया। क्या लिया? अखनस बिन शुरैक बड़ा सा डंडा लिया। और बड़ा सा डंडा लेने के बाद सबसे पहले अबू सुफियान के पास, और अबू सुफियान के पास जाकर अखनस ने कहा, अबू सुफियान, अबू हुजैफा, ईमानदारी से बताना, जो तुम सुन के आए हो रात वो सच है या झूठ है? जो तुम रात सुन के आए हो वो सच है या झूठ है? तो अब आदमी जब किसी से कोई बात कहलवाना चाहता है तो फिर सामने वाले से भी पूछ लेता है। तो अबू सुफियान ने कहा, ये बता कि जो मैं सुन के आया हूं वही तो तुम भी सुन के आए हो, तुम बताओ वो सच है या झूठ है? अखनस बोला, मैं तो बिल्कुल उनकी बातों को सच मानता हूं, मैं तो उनकी बातों को सच मानता हूं। अबू सुफियान तुम बताओ उनकी बातों को तुम क्या मानते हो? तब जाकर अबू सुफियान ने कहा, मैंने सुना तो था मगर मैं आधा सुना था और आधा नहीं सुना था। उसने ये कह के बात टाल दी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद अखनस अबू जहल के पास जाता है और अबू जहल के पास जाने के बाद कहता है, अबू जहल के पास जाने के बाद कहता है, अबू हिकम मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। बोले बताओ क्या बात करना चाहते हो? ये दूसरी रिवायत में आपको बता रहा हूं। अबुल हिकम मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। बोले तुम क्या बात करना चाहते हो? कहा बात ये करना चाहता हूं, रात जो हम लोग सुन के आ रहे हैं, वो जो हम सुन के आ रहे हैं, क्या वो सच है? क्या वो बिल्कुल बरहक है? बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अबू जहल ने उसको टालने की कोशिश की मगर अखनस ने कहा जल्दी बता, डंडा मेरे हाथ में है। हज़रात मोहतरम, तब जाकर उसने कहा था, देखो देखो मोहम्मद अरबी जो भी बताते हैं वो बिल्कुल सच है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मुस्तफा ने कभी झूठ नहीं बोला है। मुस्तफा कभी झूठ नहीं बोले हैं। वो कभी चुगली नहीं करते हैं, वो कभी गीबत नहीं करते हैं, वो कभी अय्याशी मक्कारी वाली बात नहीं करते हैं। वो अपनी जबान से जो भी बात निकालते हैं बिल्कुल सच बात निकालते हैं। उनकी जबान को सुनने के बाद दुनिया की जबानें गूंग हो जाती हैं, दुनिया की जबानें खामोश
खामोश हो जाती हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अखनस ने कहा इसका मतलब तुम उनको सच्चा मानते हो, इसका मतलब तुम उनको बरहक मानते हो। उसने कहा हाँ हाँ, मैं तो मोहम्मद को सच्चा मानता हूँ, मैं तो कुरान को सच्चा मानता हूँ। मगर तब जाकर अखनस ने कहा जब तुम मोहम्मद को भी सच्चा मानते हो, कुरान को भी तुम सच मानते हो, तो फिर तुम ईमान लेकर क्यों नहीं आते हो? फिर तुम उनकी बातों पे यकीन करके ईमान लेकर क्यों नहीं आते हो? बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तब जाकर उसने कहा था, जुमले को सुनना दोस्तान अजीज, जिसके लिए ये पूरा वाकया सुनाया। तब जाकर कहा था अबू जहल ने, सुनो सुनो, हज और काबा की जितने भी एजाजात है वो सब अल्लाह ने इनको ही दे दिया है, सब इन्हीं के खानदान को अल्लाह ने दे दिया है। अगर नबूवत भी इनमें आ जाए तो फिर हमारा जीना बेकार है। अबू जहल ने कहा था मर जाऊंगा, ये तो मानता हूं कि वो सच्चे हैं, मर जाऊंगा मगर उनके ऊपर ईमान नहीं लेकर आऊंगा। तो फिर अगर कोई नबी की अजमत को तस्लीम ना करे तो घबराने की जरूरत नहीं है। समझ जाना उधर वाला अभी तक जिंदा है, समझ जाना उधर वाला अभी तक जिंदा है। अल्लाह हम सबों